حوریہ حوریہ جو ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، جس کو اپنی اس خوبصورتی سے حد سے زیادہ نفرت ہے، جو کسی سے چھپ رہی ہے پر کس سے؟ حوریہ کو شاہو سے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نفرت ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی شاہ سے ملے، پر یہ قسمت تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ارے پر حوریہ شاہو سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ ارے یہ آپ سوچے، مجھے تو پتہ ہے۔ سرحان شاہ جو ایک بہت ہی قابل اور پاکستان کے بڑے بزنس مین میں سے ایک ہے، جس نے اپنی زندگی کے بہت ہی کم عمر میں اس اونچائی کو چھو لیا تھا۔ سرحان جو کسی کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، وہ جو اس کی پڑی اس کی کل کائنات ہے، اور وہ کون ہو سکتی ہے جس میں غرور تو حد سے زیادہ ہے۔ جب کوئی چیز پسند آ جائے تو جب تک وہ اس کے پاس نہ آئے تو وہ سکون سے نہیں رہتا۔ سرحان شاہ کو اپنے بزنس کو پوری دنیا میں اونچا کرنا تھا، جس میں سے وہ کسی کو بری طرح نیچے پھینکنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، وہ اپنی شہزادی کی خوشیوں کے لیے اب بھی جی رہا تھا۔ اور وہ کون ہے جس کو سرحان شاہ تباہ کرنا چاہتا ہے؟ زلیخا بیگم، جو ہے تو بہت ہی پہنچی ہوئی چیز، پر وہ صرف شاہوں سے ہی ڈرتی ہے اور کسی سے نہیں۔ اب آگے 2 سال بعد آج 10 سال کی ہو گئی ہے، اور مسٹر شاہ برہان 12 سال کے سلیمان شاہ اس بار اپنے بڑے بیٹے جہانگیر شاہ کی شادی کرنے آتے ہیں، کیونکہ جہانگیر شاہ سب سے بڑے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی بیٹی نور کا نکاح بھی تھا۔ سلیمان شاہ اپنے دونوں بچوں کی شادی ایک ہی گھر میں کرنے لگتے ہیں۔ جہانگیر شاہ کی بیوی رخصتی کے بعد ان کے گھر آ جائے گی، جبکہ نور کا صرف نکاح ہوگا، کیونکہ وہ ابھی 20 سال کی تھی اور اوپر سے ابھی وہ پڑھ ہی تھی۔ جہانگیر کے بعد نمبر تو احسن کا تھا، جبکہ نکاح نور کا کر دیا، کیونکہ جہانگیر کو اب آگے نہیں پڑھنا تھا، اب وہ اپنے پاپا کے بزنس میں انٹرسٹڈ تھا۔ تو بس پھر جب کہ احسن بہت پڑھنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا، تبھی احسن نور سے 2 سال بڑا اور احسن سے جہانگیر شاہ 2 سال بڑا تھا، جبکہ عمران برہان شاہ نور سے 8 سال چھوٹے تھے۔ اس کی وجہ اب آپ اتنے سمجھدار تو ہیں۔ شبانہ بیگم جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی اور ساتھ ہی آیت کو ڈانٹ رہی تھی، کیونکہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تھا۔ آیت، اس بار تو تم کو معاف کر رہی ہوں، پر اگلی بار بھی اگر آپ کا رزلٹ ایسا ہوا تو کیا؟ ماما اپنی ماں کی بات کاٹ کر درمیان میں بولی، تو آپ کا اسکول جانا بند اور میں آپ کو مدرسے میں ڈال دوں گی۔ وہ اس کو ڈرانا چاہتی تھی۔ کیا؟ وہ صدمے سے، جی ماما، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اور پلیٹ کو دور دھکیلتے اٹھ کر وہاں سے بھاگی، جبکہ شبانہ بیگم اس کو آواز دیتی رہ جاتی ہے۔ آیت بھاگ کر اپنے روم میں بند ہو جاتی کہ جب پاپا آئیں گے تو ان کو بتاؤں گی ماما نے کیا کہا، اور فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے۔ مانا کہ میرے نمبر کم ہیں، پر میں پاس ہو گئی ہوں نا؟ یہ تو نہیں نا کہ ایان بائی کی طرح فیل ہو گئی ہوں؟ پر نہیں، ڈانٹ تو بس آیت کو ہی پڑتی ہے۔ آیت اونچی آواز میں بولی کہ باہر اس کی ماما کو پتہ چل جائے کہ وہ رو رہی ہے، جبکہ اس کی بات سن کر شبانہ بیگم ہنس پڑتی ہے اور سوچ کر رہ جاتی ہے کہ اس لڑکی کا آگے کیا ہوگا، اور چلی جاتی ہے۔ پتہ تھا ان کو کہ اب وہ روم سے تب ہی باہر آئے گی جب اکرام آ جائیں گے، اور جیسے ہی گھر کے اندر اکرام خان کی آواز آئی، فوراً آیت روم سے باہر آتے اپنے پاپا کے گلے لگ جاتی اور بنا دیر کے سب کچھ ان کے گوشے گزار کر دیتی ہے۔ اکرام خان جو کچھ پریشان تھے اپنی پری جان کی آواز پر مسکرا کر اس کو پیار کرتے، سب کچھ سن کر مسکرائے۔ جی پاپا کی جان پاپا، اور پھر آپ کی مسز نے مجھے ڈانٹا تھا، جبکہ اس بار ڈانٹ بائی کو پڑنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ فیل ہو گئے ہیں۔ وہ رونے والے انداز میں بولی، اوکے، آپ فکر نہیں کرو، میں ابھی آپ کی ماما کو ڈانٹتا ہوں۔ ان کی یہ ہمت آیت خان کو ڈانٹے، جبکہ یہ سن کر آیت کو غصہ آ جاتا ہے کہ پاپا ایسے کیسے ماما کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ پاپا، آپ نے ماما کو نہیں، ایان بھائی کو ڈانٹنا ہے۔ وہ فیل ہوئے، وہ اپنی کالے سے آنکھوں کو بڑا کرتی گھوٹے ہوئے بولی، اچھا کو لمبا کرتے اپنی ابھرنے والی مسکراہٹ چھپا گئے۔ پر میری جان کو تو ماما نے ڈانٹا ہے۔ اکرام جو اس کی باتوں کی وجہ سے اپنی پریشانی کو بھول گئے تھے،
مسکراتے اس کی موٹی کیوٹ گالوں پر پیار کرتے فوراً سے پوچھ کے ارے پاپا وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہی تھی، ماما مجھے ڈانٹ نہیں سمجھا رہی تھی۔ آیت اپنے ہاتھوں کو اپنے ماتھے پر ایک ادا سے مار کر بولی اچھا جی پاپا۔ اکرام اپنی بیٹی کی بات سن کر کھل کر ہنس پڑتے اور اس کو اپنے گلے سے لگا کر اپنے اندر بھیج لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی اس بیٹی سے حد سے زیادہ پیار تھا۔ اس کی ایک تو وجہ یہ کہ وہ بہت ہی حساس تھی، جو چھوٹی سی بات کو بھی اپنے دل پر لگا لیتی تھی، اور پھر چاہ کر بھی اس کے دل سے وہ بات نہیں جاتی تھی۔ اور اسکول میں بھی اس کی چاند ہی دوست سے زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی، کیونکہ ایک بار چاند لڑکوں نے ایسے ہی اس کا مذاق اڑاتے کہہ دیا کہ تم ہماری طرح خوبصورت نہیں، تم کالی ہو، ہمیں تم سے دوستی نہیں کرنی۔ آیت کو پہلی بار تبھی محسوس ہوا کہ خوبصورتی ہی سب لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ تب سے ہی وہ بہت حساس ہو گئی۔ اس نے خود سے سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا بند کر دیا، جس وجہ سے اس نے اسکول جانے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور یہ بات شبانہ بیگم اور اکرام ہی جانتے تھے کہ کتنی مشکل سے اس کو واپس اسکول بھیجا تھا۔ اکرام کی اس کو زیادہ پیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آیت بہت زیادہ معصوم تھی، اور سب سے بڑی وجہ کہ آیت کو ہمیشہ ہی وہ چیز اچھی لگتی تھی جو کسی کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنی اس بیٹی کو اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کبھی بھی کوئی آیت کو کچھ کہہ نہ دے جس سے آیت کا بچپن وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائے، کیونکہ جب بھی کوئی آیت کو کچھ کہہ دیتا تو وہ نہ ہی کسی سے بات کرتی نہ ہی کچھ بولتی تھی، بس بھی وہ اس انسان سے حد سے زیادہ دور چلی جاتی تھی۔ پھر اکرام چاہ کر بھی اس کی نفرت کو ختم نہیں کر پاتے تھے۔ اگر پیار کر لیا ہے تو اس کو سونے جانے دے۔ صبح کو جلدی نہیں اٹھی شبانہ بیگم، جو کب سے اس باپ بیٹی کو دیکھ تھی، ان کے پاس آ کر بولی، جب کہ آیت اپنی ماما کی بات پر کھل کر مسکراتی ہے، جس سے اس کے گال کا ڈمپل نمایاں ہوتا ہے، جس کو دیکھو اس کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، اور آیت وہاں سے چلی جاتی ہے، اور تب ہی اکرام وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ شبانہ بیگم ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جانے سے روکتی۔ اکرام جو اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ آج بیگم نے خود ان کا ہاتھ کیسے پکڑ لیا، آپ بتائیے آپ پریشان کیوں ہیں؟ ان کی بات سن کر وہ تھوڑا سا حیران ہوئے۔ کیا مطلب؟ وہ کیا پوچھ رہی ہے وہی بات بتائیے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ تبھی شبانہ بیگم ان کی حیرانگی دیکھتے دوبارہ بولتی ہیں، جبکہ اکرام تو ان کی بات سن کر ایک بار پھر حیران ہو جاتے کہ ان کو کیسے ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے، اب بتا بھی دے کہ آپ کی جان یہاں پھر سے نہ آ جائے۔ وہ ان کو حیران ہوتے دیکھا مسکراتے ہوئے بولی تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، اور تبھی اکرام نے اپنی لمبی سانس کو اندر کھینچا، ان کو ساری بات بتائی، جس کو سن کر شبانہ بیگم بھی حیران و پریشان ہو جاتی ہے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی اب کیا ہوگا؟ وہ ان کو پریشان دیکھ کر مسکرا کر بولی وہی جو خدا کو منظور ہوگا وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، پر آپ کیا کریں گے اب تو یہ بات ہے۔ وہ مسکرائے، جی بیگم اب وہی کروں گا جو کرنا چاہیے مجھے، میں سب سے بات کروں گا کہ یہ سب ٹھیک نہیں، میری تو یہ دعا کہ وہ آپ کی بات مان جائے۔ اور ہاں آپ کو پتہ ہے سلمان بھائی اور آپ آئی تھی، میری ابھی تھوڑی دیر پہلے اسماء آپا سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا اچھا یہ تو اچھی بات ہے، جی آپ کل جلدی آ جائیے گا، ہم کل جائیں گے ملنے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے بیگم جیسا آپ کہیں۔ اور وہ کھانا لگانے گئی۔ سب اس وقت شاہ ہاؤس میں موجود تھے، سب کی آیت بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ وہ آج ماہین کو ملے گی، پر ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بات ہوتی کہ اگر ماہین اس سے نہ ملی تو، اگر ایان بھائی کے بعد سچ ہوئی تو، اگر وہ مجھے بھول گئی تو بھائی میرا مذاق بنائیں گے، کہ تب ہی ماہین اندر آ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے، تو آیت بھی خوش ہو کر اس کو زور سے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ تبھی ماہین آیت کو روم میں لے جاتی ہے، اور بہان جو ابھی سو کر ہی اٹھا تھا فریش ہو کر اپنے روم سے باہر آ جاتا ہے، کہ تبھی اس کے نظر ماہین کے روم کی طرف جاتی ہے، جہاں سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو برہان وہاں چلا جاتا ہے۔ آیت جو ٹی وی پر کچھ دیکھا ہنس رہی ہوتی ہے، جس کے ہنسنے سے اس کے دونوں گالوں پر ڈمپل پڑ جاتے ہیں۔ کمرے کا ڈور ایک دم کھلنے پر مڑتی ہے کہ وہاں وجود کو دیکھ کر ڈمپل غائب ہو جاتے ہیں، اور بیٹھ سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سب کے سامنے موجود 12 سال کے برہان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ آیت کی اس طرح اس کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو جانے پر ماہین واش روم میں تھی، جبکہ آیت کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو فوراً روم سے جانے لگتی کہ برہان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ تم کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ اپنے سے بڑے کو سلام کرتے ہیں؟
جبکہ وہ نازک سے کلی اس کی بات سے زیادہ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بائی میرا ہاتھ چھوڑی، وہ آنکھوں میں معصومیت لیے بولی۔ برہان جو یہ سمجھ رہا ہوتا کہ اب آیت اس کو سلام کرے گی، اس کی بات پر غصے سے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتا ہے، جس سے آیت کی کرا نکل جاتی، جیسے برہان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو تو اس بات سے اور غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آیت نے اس بار بھی اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، جبکہ اس کو اس کی بات کو اہمیت دینی چاہیے تھی۔ تم کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں تم سے کیا بول رہا ہوں؟ اس بار برہان غصے سے لال ہو کر اپنے ہر لفظ کو چھپا چھپا کر بول رہا ہوتا ہے، جبکہ آیت کو تو اس کی بات پر غصہ ہی آ جاتا ہے کہ یہ کون ہوتے مجھ کو بولنے والے، جبکہ آج تک کبھی بھی اس کے پاپا ماما نے ایسے نہیں بولا تھا۔ اور ایک دم ہی آیت اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے پیچھے کرتی، آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کہ برہان بولتا، آیت فوراً بولی، برہان بھائی، میں انہی لوگوں سے بات کرتی ہوں جو مجھ سے خوش ہو کر بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے برہان کچھ بولتا، آیت فوراً روم سے بھاگ جاتی ہے، اور آیت کی اس حرکت سے برہان کو اور غصہ آتا ہے۔ اس طرح جہانگیر کی شادی کی تاریخ ٹھیک 1 مہینے بعد کی طے ہوتی ہے، اور جہانگیر کے ولیمے کے دن ہی نور کا اور عادیان کا نکاح طے ہوتا ہے۔ اس طرح شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر روز بازار آنا جانا ہوتا ہے حمیدہ بیگم اور اسما کا، کیونکہ جہانگیر شاہ کی شادی کے ساتھ نور کا بھی تو نکاح تھا، جبکہ آیت اس دن کے بعد شاہ ہاؤس کی نہیں تھی، کیونکہ اب اس کا دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی وہاں عمران برہان شاہ ہے جو اس سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، جس کی وجہ آج بھی آیت سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر بات کیا۔ عمران بھائی کے ساتھ خود کہا تھا کہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور اب بھی وہ اس طرح دن گزرتے گئے اور شادی میں صرف 11 دن رہ گئے تھے، اور تبھی جہانگیر کے تیل کی رسم کرنے کا سوچا کہ تو شبانہ بیگم آیت سب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، جبکہ آیت آج بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب شبانہ بیگم آیت کو ڈانٹتی تھی، تبھی وہاں اکرام خان آ جاتے ہیں۔ ارے بیگم، یہ آپ کیا کریں، آپ میری شہزادی کو ڈانٹ رہی ہیں کیوں؟ وہ آیت کو اپنے ساتھ لگاتے بولے، جبکہ آیت اپنے پاپا کو دیکھ کر اور رونے لگ جاتی ہے کہ تبھی شبانہ بیگم بولی، اکرام اپنی بیٹی کو بولی کہ جلدی سے تیار ہو جائے، ہم کو جانا بھی، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تبھی اکرام اپنی اس شہزادی کو چپ کرواتے ہیں، اب آیت وہ بات بتاؤ جس وجہ سے آپ جانا نہیں چاہتی۔ آیت اپنے پاپا کی بات سن رہی تھی اور روتی بولی، پاپا، وہ عمران بھائی اور ساری بات بتاتی تھی کہ اس نے عمران کو سلام نہیں کیا وغیرہ۔ تبھی اکرام آیت کی بری بات سن کر بولے، بس اس بات کے لیے آپ جانا نہیں چاہتی؟ آیت جو بولنے لگتی ہے، اکرام فوراً بولے، بیٹا آپ نے غلط کیا، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کو ان کو سلام کرنا چاہیے تھا، وہ آپ سے بڑے بھی تو ہیں، آپ نے ٹھیک نہیں کی بیٹا۔ آیت جو ہمیشہ اپنے باپ کی بات بہت غور سے سنتی تھی بولی، پاپا وہ اچھے نہیں تو کیا ہوا آیت، اگر وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے تو بیٹا آپ نے کون سا اس سے شادی کریں؟ آیت جو اپنے منہ کے بورے بورے سے زاویہ بنا رہی تھی، فوراً اپنی آنکھوں کو بڑا کر کے بولی، پاپا مجھے ان سے کوئی دوستی نہیں کرنی، اور یہ شادی کیا ہوتا ہے؟ شادی بیٹا، وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر سوچنے والے انداز میں بولے، شادی بیٹا ایک لڑکی کی ایک لڑکے سے ہوتی، جس سے لڑکی کو اپنے گھر سے اپنے شوہر کے گھر جانا ہوتا ہے۔ 1 منٹ پاپا آج جس کو سمجھ نہیں آیا تھا فوراً بولے، پاپا شوہر کیا ہوتا ہے؟ اکرم اس کی بات سن کر ہنس پڑتے ہیں، بولے کچھ نہیں بیٹا، جب باپ کی شادی کریں گے نا تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ شادی مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، وہ بھی عمران بھائی سے۔ آج جو اپنی آنکھوں کو بڑا کر کے غصے سے بولتے، اکرام اس کی بات پر ہنس پڑتے، ارے بیٹا میں تو مذاق کر رہا تھی، آپ کے لیے مذاق ہوگا پر یہ تو سچ ہوگا، پر دیکھنا ہی ہے کہ کیسے، جبکہ ان کی بات کسی کی آنکھوں نے اور کانوں نے بہت ہی غور سے سنی تھی۔ سنا تم نے سلیمان شاہ اپنے کانوں سے کیسے اپنی بیٹی کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ عمران برہان شاہ سے شادی، وہ بھی اپنی آیت کی، جبکہ وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ عمران برہان شاہ کی شادی طے ہے ماہن کے ساتھ۔ فیصل شاہ جو کب سے بول رہے تھے سانس لینے کے لیے رکا، جبکہ سلیمان شاہ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے جو دیکھا وہ اور جو سن لیا وہ سچ تھا۔ سلیمان شاہ فیصل شاہ ایک ساتھ اس طرف اپنے کسی خاص دوست کے گھر تھے کہ تبھی سلیمان نے کہا، یہاں اب اگر آ ہی گئے ہیں تو شبانہ اور اکرام سے ملاقات کر کے جاتے ہیں، جبکہ فیصل شاہ نہیں آنا چاہتے تھے، پھر بھی وہ نہ تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آ جاتے ہیں۔ تبھی وہ اندر
سیٹنگ روم کی کھڑکی سے آیت و کلام کی باتیں سن لیتے ہیں اور وہاں سے ہی واپس چلے جاتے. کیا ہوا سلیمان بھائی، تم کیا سوچ رہے ہو؟ سلیمان جو ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ کیا یہ سچ تھا، بولے کچھ نے جبکہ فیصل شاہ کو تو موقع چاہیے تھا اکرام کے ساتھ بدلہ لینے کا. فوراً بولے ابھی بھی وقت ہے سلیمان، اکرام کو اور اس کی بیٹی کو اپنے بیٹے سے دور کر دو. یہ نہ ہو کہ سچ میں ہی تمہارا بیٹا. نہ نہیں، ایسا میں ہونے نہیں دوں گا. فیصل شاہ جو ابھی آگے بولنے والے تھے وہ درمیان میں ہی کہہ دے آگے بڑھے. جبکہ فیصل شاہ سلمان شاہ کی بات دل میں خوش ہو جاتے اور اپنے دل میں بولے اب مزہ آئے گا جب سب کچھ ختم ہوگا تو اب دیکھتا ہوں اکرام یہ جائیداد کیسے تقسیم ہونے سے روک سکتا ہے. اب یہ شاہوں خاندان رہانوں میں بھی آگ لگے گی. وہ اور تیزی سے ان کے پیچھے گیا جبکہ اکرام ابھی بھی اپنی بیٹی کو پیار کر رہے ہوتے ہیں اور بولے اچھا آج آج آپ اپنے عمران بھائی سے اچھے سے بات بھی کرنا، ان کو سوری بھی کرنا کہ آج جو آرام سے بسکٹ کھا رہی تھی. اپنے پاپا کی بات پر حیران ہو کر بولی پاپا میں نے کیا کیا جو میں سوری بولوں؟ ارے بیٹا سوری بولنے سے کچھ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی آپ نے اس دن ٹھیک نہیں کیا تھا، ابھی میں نے بتایا نا آپ کو. پر کچھ نہیں آج جو منہ بنا رہی تھی. فوراً اکرام بولے پاپا آپ کو پتہ ہے ماہین بھی تو عمران بھائی سے بدتمیزی کرتی ہے اور وہ بھی تو ٹھیک سے بھائی سے بات بھی نہیں کرتی، اور تو اور وہ تو عمران بھائی کو بھائی بھی نہیں بولتی. پھر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عمران بھائی نے ماہین کو ڈانٹا ہو. ایسا کیوں جبکہ مجھے تو ہر وقت ڈانٹے ہیں. آئے تو جو بہت حساس ہو کر بات کر رہی تھی. اس سے پہلے اکرام جواب دیتے بولی اس لیے کہ ماہین خوبصورت ہے تو اس کو کوئی کیوں ڈانٹے گا. آپ کو پتہ ہے پاپا، وہ ایک دم اپنے پاپا کے آگے ہو کر بولی ماہین کی تو ماما بھی نہیں ڈانٹتی جبکہ میری ماما تو مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں. وہ خوبصورت اس لیے سب اس سے پیار کرتے جبکہ میں. تبھی اکرام اپنی بیٹی کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولے آپ اپنے پاپا کی شہزادی، آپ اپنے پاپا کا غرور ہو. آپ کو پتہ بیٹا آپ میں میری جان بستے ہیں. پتہ ہے آپ کو عمران بھائی کیوں ماہین کو کچھ نہیں کہتے؟ وہ اس لیے میری جان کہ آپ کے بھائی عمران کی شادی جو ہونی ہے ماہین سے، اس لیے وہ اس کو کچھ نہیں بولتا. اور پتہ ہے آپ کو وہ بھائی کیوں نہیں بولتی؟ دی جان کہ وہ ان کی ہونے والی بیوی ہے بیٹا، تو وہ عمران کو بھائی نہیں بول سکتی. پاپا آج جو غور سے بات سن رہی تو بولی بیوی کیا ہوتا ہے؟ اکرام اس کی بات پر مسکرا دیتے بولے جیسے آپ کی ماما میری بیوی ہیں ویسے ہی ماہین آپ کے بھائی عمران کی بیوی ہوگی. نہیں آیت ایک دم بولی وہ میرے بھائی نہیں پاپا، وہ گندے ہیں. تبھی اکرام بول ارے اگر آپ نے ان کو اپنا بھائی نہیں کہا نا تو اس سے پہلے اکرام کی بات پوری ہوتی آیت بولی تو میں آپ کی شادی کر دوں گا. کیا پر نہیں وہ تو میرے بھائی ہیں نا. تو ارے پاپا مذاق کر رہے ہیں. پر پاپا مجھے سچ میں ان سے شادی نہیں کرنی، وہ مجھے ماریں گے. آیت اپنے پاپا کی بات سن کر ڈرتی ہے کہ کیا سچ میں اس کے پاپا اس کو برہان کے پاس چھوڑ دیں گے، اور وہ یہ سوچتی ہے اور رونا شروع ہو جاتی. ارے پاپا تھوڑی اپنی پری جیسی شہزادی عمران کو دیکھ. وہ پیار سے اس کو خود کے ساتھ لگاتے ہوئے بولتے ہیں وہ تو اپنی شہزادی کی شادی ایک شہزادے سے کریں گے جو میری شہزادی کو بہت پیار دے گا، اس کا خیال رکھے گا، اور پتہ ہے سب سے بڑی بات آپ نہیں، وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہے گا. آج جو اپنے پاپا کی ہر بات کو غور سے سنتے ان کی بات پر ہنس پڑتی جس سے اس کے گال کے ڈمپل گہرا ہو جاتا ہے. آج ایک بات اپنے پاپا کی یاد کرنا، تم آیت خان ہو، آیت خان اکرام خان کی بیٹی، اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں. واؤ کیا بات ہے جناب، میں آپ کا انتظار کریں اور آپ کا تو پیار ہی ختم نہیں ہوتا. شبانہ بیگم کی بات پر وہ ہنس پڑتے. ارے بیگم ہم آ ہی رہے تھے آپ کے پاس کہ آپ خود ہی آگے آئے تو آپ جا کر چاہو جو ہم نے آج جانا ہے نا. وہ لاڈ سے پوچھا انہوں نے آیت سے. جی پاپا. وہ شاید بولی کیا بات ہے، مان گئی آپ کی لاڈلی جی مان گئی. وہ اس کو بھاگتے جاتے دیکھ ہلکے سے مسکرائے. پر مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. اکرام پلیز ہم بعد میں بات کرتے، مجھے ابھی کام ہے. شبانہ بیگم کہہ کر جانے لگتے تو اکرام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. پہلے میری بات پھر سارے کام. وہ سنجیدگی سے بولے اچھا بولی جلدی، آج کے بعد آپ میری آیت کو کبھی نہیں ڈانٹے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. شبانہ بیگم جو یہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی بہت خاص بات ہوگی ان کی بات سن کر بولی کیا مطلب کہ کبھی نہیں ڈانٹوں گی، بس میں نے جو
کہنا تھا کہہ دیا اور کچھ نہیں۔ وہ جو جانے لگے تو شبانہ بیگم سامنے اکرام کیا میں اب اپنی بیٹی کو بول بھی نہیں سکتی۔ شبانہ تھی کہ اکرام سب سے زیادہ آئے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجہ تھی، ایک خاص وجہ تو یہ تھی کہ وہ شبانہ کی طرح کالی سی آنکھوں والی، اور ڈمپل بھی اس کو اپنی ماں سے ہی ملنے تھے۔ اکرام کو وہ اپنی محبت کی نشانی لگتی۔ ارے میں نے یہ کب کہا کہ آپ کچھ بولیں گی نہیں؟ میں نے کہا کہ بس اس کو ڈانٹا نہیں کریں پلیز۔ اوکے ٹھیک ہے، پر آپ اس کو ہلاک کریں، ابھی وہ کسی کی بات نہیں مانتی تو بعد میں کیا ہوگا جب اس کی شادی ہوگی؟ ارے شبانہ بیگم شادی کے بعد کہاں سے آ گئی؟ اور ویسے بھی اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا نا وہاں اس کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، شبانہ بیگم ابھی پوچھنے لگی تھی کہ کہاں کریں گے شادی؟ ارے بیگم اب لیٹ نہیں ہو رہی، جلدی کرے، راستہ بھی لمبا ہے، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شبانہ بیگم ان کی اس ادا پر ہنس کر بولی کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا، ان کا پتہ نہیں آج کی رخصتی کیسے کریں گے یہ، اور ان کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ لوگ شاہ ہاؤس آ جاتے ہیں، جبکہ وہ سب سے مل کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تبھی وہاں سلمان شاہ پھنسے جاتے ہیں تو اکرام فوراً ان سے ملنے کے لیے آگے جاتے ہیں۔ سلمان شاہ کسی اور کے گلے لگ جاتے ہیں اور پھر اکرام کی طرف ہاتھ اپنا کیا سلام کے لیے۔ پہلے تو وہ حیران ہو جاتے، پھر یہ سوچ کر کہ وہ بیزی ہیں تو پھر ان سے ہاتھ ملا لیتے، جبکہ فیصل شاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور نفرت سے اکرام کو دیکھ کر اپنے دل میں بولے ارے اکرام یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، اور ابھی تو تم نفرت دیکھو گی، اب میرا بدلہ پورا ہوگا، جس طرح تم نے میری ہر خوشی مجھ سے چھینی تھی اپنے جگری دوست کے ساتھ مل کر، اب ویسے ہی اس کے بعد تمہارا نمبر ہے۔ وہ ہر چیز جو تم کو پسند ہے اور جس سے تم کو محبت، اس بار فیصل شاہ اپنے سامنے آیت کو دیکھا بولے دودھ تر کر دوں گا۔ آیت اوپر ماہر کے ساتھ ہوتی، جب آیت وہاں سے گزرتے عمران کو دیکھتے تو اس کے اپنے پاپا کی بات یاد آ جاتی، تو فوراً روم سے آ کر عمران کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ عمران برہان جو آیان کے پاس جا رہا تھا آیت کے سامنے آنے پر ایک دم غصے میں آ جاتا۔ آیت جو ابھی عمران برہان شاہ کو ہی دیکھ رہی، جس نے آج پہلی بار وائٹ کلر کا قمیص شلوار سے ابتدان کیا تھا، وہ اس میں بہت زیادہ خوبصورت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس پر ستم، اس کی ہلکی نیلی آنکھیں جس میں کوئی بھی کھو جاتا، وہ لمبی ناک اور وجیگہ چہرہ لیے بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ بائی، آیت جو اس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی مسکرائی، آپ پر تو قمیص شلوار بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ کو یہ ہمیشہ پہننی چاہیے، وہ مسکراتے ساتھ ہی مشورہ دے گی۔ عمران برہان شاہ جو بھی سوچ رہا تھا کہ آیت کو کیا کام ہے مجھ سے، اس کی بات پر حیران ہی ہو جاتا ہے، وہ تو اس کے منہ سے اتنی تعریف سن ساکت ہوا تھا، تب اسی پل اس کو کچھ یاد آیا تھا۔ جانتا ہوں میں کہ میں بہت خوبصورت لگوں، سب سے اپنی تعریف سن چکا ہوں۔ وہ غصے سے تھوڑا بھڑکتے ہوئے بولا ویسے تمہیں اچانک سے میں کہاں سے اچھا لگنے لگا؟ وہ طنزیہ ہوا۔ آیت جو بولنے لگی تھی وہ پیٹ سے بلایا تو ویسے کسی نے تمہاری تعریف کی کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ ارے چلو اگر کسی نے نہیں کی تو میں کر دیتا ہوں، تم بھی بس ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ برہان نے اپنا برا سا منہ بنا کر کہا، جس سے آیت کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے۔ ویسے آیت تم نے ماہین کو تو دیکھا ہوگا، وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ اس کو خاموش دیکھ کر پھر سے بولا۔ برہان نے غور سے اس کا اترا چہرہ دیکھا جو وہ نیچے جھکا گئی تھی، اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو چھپا لینا چاہتی تھی جس میں پانی بھر چکا ہوتا ہے۔ تبھی فوراً اس کو اپنے پاپا کی بات یاد آتی تو اپنے آپ کو سنبھال کر بولتی، جی آپ نے ٹھیک کہا، ماہین بہت پیاری لگ رہی اور مجھے پتا ہے وہ آپ کے ساتھ اور بھی اچھی لگے گی۔ برہان جو چاہتا تھا کہ وہ غصہ کر، اس کی پاپا خود ہی غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا اور مجھے خوشی ہوئی کہ تم کو پتہ ہے ماہین کا ہی میرے ساتھ میچ بنتا ہے۔ برہان جو خوش ہو رہا تھا، آیت آج اس کے پاس خدائی ہے بھائی، مجھے آپ کو سوری بولنا تھا، میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی نا؟ برہان اس کی بات سن کر حیران ہو کر خوش ہو جاتا ہے اور بولنے لگتا ہے کہ وہ پھر سے بولے بھائی پاپا نے کہا میں نے ٹھیک نہیں کیا آپ کے ساتھ، مجھے آپ کو سوری بولنا چاہیے تو بس میں آ گئی۔ آیت خوش ہو کر بولی۔ برہان جو خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بات پر اپنے غصے کو ضبط کر کے بولا، تم پہلے ایسا کوئی کام کیا ہی نہ کرو جس سے بعد میں تم کو سوری بولنا پڑے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا، جبکہ آیت ابھی بھی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتی کہ وہ کیا بول کر کے اس طرح سے ساری رسم کے ختم ہونے کے بعد سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ سب عمران برہان شاہ کو ابھی بھی آیت کی باتیں یاد آ رہی تھی، کس طرح اس نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا۔ ماموں کو پھر اس کو یاد آتا کہ وہ
کتنا خوش تھا آج اپنی حالت کر جائے گا، کیونکہ وہ بھی سلمان شاہ فیصل شاہ کے ساتھ ہی گیا تھا، تو اس نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ وہ آج پہلی بار اپنی حالت کر جائے گا، پر وہاں پر اس نے آیت اور کرام کے درمیان ہونے والی شادی کی بات سن لی۔ جب آیت نے کہا وہ عمران بھائی سے شادی نہیں کرے گی، تو اس بات سے برہان کو غصہ آتا اور وہ یہ یاد آتے ہی پور اٹھ جاتا ہے۔ بولا تم کیا برہان شاہ سے شادی نہیں کرو گی؟ میں ہوں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ پاپا نے ٹھیک کہا کہ مجھے تم سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے اور شادی سر پر آ گئی۔ آج جہانگیر کی مہندی کی رسم ہونی تھی اور شاہ ہاؤس میں ہر طرف شور شور ہی تھا۔ محل نما اس گھر بہت اچھے سے پھولوں کے ساتھ اور رنگ برنگی لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ آج اس گھر کے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ ارے نمرین جو ابھی اوپر سے آئی تھی، اپنی ماما کی آواز پر فوراً بولی، جی ماما نمرین آیت کہاں ہے؟ وہ تیار ہوئی کہ نہیں ماما؟ پتہ نہیں، وہ اوپر اپنے روم میں تھی، میں نے دیکھا نہیں کہ وہ تیار ہے یا نہیں۔ جاؤ دیکھ کر آؤ ابھی۔ جی ماما، یہ آیت کبھی جو میری ایک بات بھی مان جائے اگر۔ شبانہ بیگم نمرین کو آیت کے روم کی طرف جاتا دیکھا، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، اور تبھی نمرین نے کہا، ماما آیت تیار ہو گئی ہے، پر شبانہ بیگم نمرین کے منہ سے سن کر بھی خوش بھی نہیں ہوئی تھی، آگے پر سن کر بولی، کیا ماما آیت اب کپڑے اتارنے لگی ہے کیا؟ کیوں؟ پتہ نہیں۔ شبانہ بیگم فوراً آیت کے روم میں گئی۔ آیت جو ابھی اپنے دوسرے کپڑوں میں سے کچھ لے کر جانے لگی، تبھی شبانہ بیگم آئی۔ وہ آیت کو دیکھ کر حیران ہو جاتی کہ یہ کیا ان کی بیٹی ہے آیت، جس نے پیلے رنگ کی فراق پہنی تھی جس پر ہرے رنگ کا کام کیا ہوا تھا، ساتھ میں ہرے رنگ کا پاجامہ تھا، ہاتھ میں ہرے ہی رنگ کی چوڑیاں پہنی تھی، جس سے وہ آج بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس رنگ سے آیت پر ایک الگ ہی ڈوب آیا تھا۔ دیکھا ماما، شبانہ بیگم جو دل میں ہی اپنی بیٹی کی نظر اتاری، نمرین کی آواز پر اپنے خیال کی دنیا سے واپس آیت جو واش روم میں جانے لگی تھی، شبانہ بیگم نے فوراً آیت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آیت، یہ کیا بات، آپ یہ ڈریس کیوں اتارنے لگی؟ آیت فوراً بولی، ماما آپ کو پتہ ہے آیت کو ایسے کلر پسند نہیں، پھر بھی پر آیت یہ تو آپ کے لیے آپ کی بڑی امی نے لیا تھا اور وہی چاہتی تھی کہ آپ یہ پہنیں، پر ماما مجھے اچھا نہیں لگا۔ پر آیت آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں اس میں، چلو آج آپ یہ پہنو، پھر کبھی کسی کا دیا ہوا ڈریس نہ پہننا۔ وہ کیا جو ابھی بھی نہیں مانی تھی، فوراً سے بولی۔ لاسٹ ٹائم شبانہ بیگم جو اس کے جواب کا انتظار کرتی سن کر مسکرا دیتی ہے، جی بولی، جی جس دن سے اکرام نے کہا تھا کہ آیت کو نہیں ڈانٹنا، تب سے شبانہ بیگم نے آیت کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، چاہے آیت بڑی سے بڑی چیز کر دے۔ آیت جو ابھی بھی اپنے لمبے بالوں سے تنگ تھی، شبانہ بیگم فوراً آیت کے بال بنانے لگتی ہے۔ سب شاہ ہاؤس کے لیے نکل جاتے ہیں۔